پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کابلی والا۔ میری 5 برس کی بچی جس کا نام منی ہے گھڑی بھر کر خاموش نہیں رہتی۔ ایک دن صبح سویرے میں اپنے ناول کا 17واں باب لکھ رہا تھا۔ منی نے آ کر کہا، بابو جی، سبود میرا نوکر کوے کو کاگ کہتا ہے۔ وہ کچھ نہیں جانتا، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں اس نے دوسری بات شروع کر دی۔ دیکھیے بابو جی، بولا کہتا ہے کہ آسمان میں ہاتھی اپنی سونڈوں سے پانی برساتے ہیں۔ بولا ایسی ہی جھوٹی باتیں کرتا ہے۔ میں نے ہنس کر منی سے کہا، منی، تو بولا کے ساتھ جا کر کھیل، مجھے اس وقت کام کرنا ہے۔ میرا گھر سڑک کے کنارے ہے۔ ایک دن منی میرے کمرے میں کھیل رہی تھی۔ اچانک وہ کھیل چھوڑ کر برآمدے میں دوڑ گئی اور زور زور سے کابلی والے او کابلی والے پکارنے لگی۔ کابلی والے کے کندھے پر میوے کا تھیلا اور ہاتھ میں انگوروں کی پٹاری تھی۔ موٹے کپڑے کا ڈھیلا ڈالا کرتا، صافہ باندھے لمبے ڈھیل ڈول کا ایک کابلی سڑک پر آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ منی کی آواز سن کر ہنس منہ کابلی والے نے گھوم کر دیکھا۔ منی گھبرا گئی اور اس کابلی کو پھاٹک میں آتا دیکھ کر اندر بھاگ گئی، اس لیے کہ منی کی ماں کہا کرتی تھی کہ کابلی والے بچوں کو تھیلے میں ڈال کر لے جاتے ہیں۔ میں نے منی کا خوف دور کرنے کے لیے اس کو اندر بلایا۔ کابلی اپنی جولی سے کشمش نکال کر منی کو دینے لگا۔ منی کسی طرح لینے پر راضی نہ ہوئی۔ اس کا شبہ اور بھی بڑھ گیا۔ وہ دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ کابلی والے سے میرا تعارف اسی طرح ہوا۔ میں ایک روز کسی ضروری کام سے باہر جا رہا تھا۔ دروازے پر دیکھا کہ منی اس کابلی سے بڑے مزے سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بادام اور کشمش لیے ہوئے تھی۔ میں نے کابلی سے کہا، یہ سب کیوں دیا؟ اب مت دینا۔ یہ کہہ کر میں نے جیب سے ایک اٹھنی نکال کر کابلی کو دی۔ اس نے بلا جھجک اٹھنی لے کر جیب میں ڈال لی۔ جب میں کام سے لوٹ کر گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ اس اٹھنی کی وجہ سے گھر میں بڑا شور مچا ہوا ہے۔ منی کی ماں اس سے ڈانٹ کر پوچھ رہی ہے کہ تو نے اس سے اٹھنی کیوں لی؟ منی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے کہا، میں نے نہیں مانگی، وہ اپنے آپ دے گیا۔ میں منی کو لے کر باہر چلا گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ کابلی کا دوسرا پھیرا نہیں تھا۔ وہ روز روز گھر آتا تھا اور پستے بادام دے کر اس نے منی سے دوستی کر لی تھی۔ کابلی کا نام رحمت تھا۔ رحمت اور منی کی عمر میں زمین و آسمان کا فرق تھا، پھر بھی دونوں ایک دوسرے کے دوست ہو گئے۔ ان دونوں میں کچھ بندی ٹکی باتیں ہوتی تھے۔ کابلی والا کہتا، منی سسرال جاؤ گی؟ منی نہیں جانتی تھی کہ سسرال کیسے کہتے ہیں، لیکن بلا وہ چپ رہنے والی کہاں تھی؟ وہ تو الٹا کابلی سے پوچھتی، تم سسرال جاؤ گے؟ رحمت گونسا تان کر کہتا، میں تو سسر کو مار دوں گا۔ یہ سن کر منی خوب ہنستی۔ ہر سال جاڑے کا موسم ختم ہونے لگتا تو رحمت اپنے وطن جانے کی تیاری کرتا اور گھر جا کر اپنا روپیہ وصول کرتا، مگر ایک بار منی سے ملنے ضرور آتا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا پڑھ رہا تھا، اچانک گلی میں بڑا شور غل سنائی دیا۔ میں نے کھڑے ہو کر دیکھا کہ رحمت کو 2 سپاہی باندھے لیے جا رہے تھے۔ پیچھے سے لڑکوں اور راہگیروں کا مجمع چلا آ رہا تھا۔ رحمت کے کرتے پر خون کے دھبے تھے اور ایک سپاہی کے ہاتھ میں خون سے بھری چھری تھی۔ میں بھاگا ہوا گیا اور سپاہیوں کو روک کر پوچھا، کیا بات ہے؟ معلوم ہوا کہ پڑوس میں ایک چپراسی نے رحمت سے ایک چادر لی تھی اور اب وہ دام دینے سے انکار کرتا تھا۔ اس پر جھگڑا ہو گیا اور رحمت نے غصے میں آ کر چپراسی پر چھری سے حملہ کر دیا۔ رحمت اس بے ایمان چپراسی کو سینکڑوں گالیاں دے رہا تھا۔
اس بیچ میں کابلی والے پکارتی ہوئی منی بھی وہاں آ گئی۔ رحمت کا چہرہ دم بھر کے لیے خوشی سے کھل اٹھا۔ منی نے آتے ہی اس سے پوچھا، تم سسرال جاؤ گے؟ رحمت نے ہنس کر کہا، ہاں وہیں جا رہا ہوں۔ اس نے دیکھا کہ اس جواب سے منی کو ہنسی آ گئی، تب اس نے غصہ دکھا کر کہا، میں سسر کو مارتا ضرور، لیکن کیا کروں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اس جرم میں رحمت کو 7 سال کی سزا ہو گئی، اور اس واقعے کے بعد کئی سال گزر گئے۔ منی کابلی والے کو بھول گئی، منی بڑی ہو گئی اور پھر اس کی شادی بھی طے ہو گئی۔ آخرکار شادی کی تاریخ آ پہنچی، مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا، اچانک اس وقت رحمت نے آ کر سلام کیا۔ پہلے تو میں اس کو پہچان نہ سکا، لیکن اس کی ہنسی سے سمجھ گیا کہ یہ رحمت ہے۔ میں نے پوچھا، کیوں رحمت، کب آئے؟ کل شام کو جیل سے چھوٹا ہوں۔ میں نے کہا، آج تو میں بہت مصروف ہوں، پھر کبھی آنا۔ وہ اداس ہو کر جانے لگا، لیکن پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، بابو جی منی کہاں ہے؟ میں نے کہا، آج گھر میں کام ہے، منی سے ملاقات نہیں ہوگی۔ وہ اداس ہو گیا، اچھا بابو جی، سلام کہہ کر جانے لگا۔ مجھے جیسے دکھا سا لگا، جی چاہا کہ اس کو بلا لوں، اتنے میں دیکھا کہ وہ خود ہی واپس آ رہا ہے۔ پاس آ کر اس نے کہا، یہ کچھ کشمش بادام منی کے لیے لایا تھا، اس کو دے دیجئے، میں نے اس کو قیمت ادا کرنی چاہیے۔ تب اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، آپ کی مہربانی میں کبھی نہیں بھول سکتا، مجھے قیمت نہ دیجیے بابو جی، منی جیسی میری بھی بیٹی ہے، اس لیے میں اس کے لیے میوہ لاتا تھا، میں یہاں سودا بیچنے نہیں آتا تھا۔ اتنا کہہ کر اس نے کرتے کے اندر سے ایک میلے کاغذ کی پڑیا نکالی، بڑی احتیاط سے پڑیا کھول کر میرے سامنے رکھ دی۔ اس کاغذ پر ایک چھوٹے سے ہاتھ کا نشان تھا۔ اپنی بیٹی کی اس نشانی کو چھاتی سے لگا کر رحمت اتنی دور میوہ بیچنے کلکتہ آتا تھا، یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسی وقت منی کو اندر سے بلایا۔ منی شادی کے کپڑے اور زیور پہنے ہوئے آئی اور شرمائی میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کو دیکھ کر کابلی گھبرا سا گیا اور بات بھی نہ کر سکا۔ پھر اس نے ہنس کر کہا، منی تو سسرال جا رہی ہے؟ اب منی سسرال کے معنی سمجھنے لگی تھی۔ اس نے شرما کے سر جھکا لیا۔ رحمت کچھ سوچ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کو یکایک احساس ہوا کہ اس کی بیٹی بھی اتنے دنوں میں بڑی ہو گئی ہوگی۔ ان 8 برسوں میں اس کا کیا ہوا، کون جانے، وہ اس کی یاد میں کھو گیا۔ یہ رابندر ناتھ ٹیگور، یہ رابندر ناتھ ٹیگورن لیچمٕژ یہ کہانی اتھ ناو کابلی والا۔ میری 5 برس کی بچی جس کا نام منی ہے، امس نفرس اکس 5 ورش کور اخ، نم سن ناو منی آسان۔ گھڑی بھر کر خاموش نہیں رہتی، اکس پیتس سا خاموش آسان کہین۔ ایک دن صبح سویرے میں اپنے ناول کا 17واں باب لکھ رہا تھا، منی نے آ کر کہا، بس اوسس اکہ دہ پنہ ناولہ ہند 17ہم یہ چیپٹر لکھان، تو منی وون میں دوپس، بابو جی سبود میرا نوکر کوے کو کاغ کہتا ہے۔ بابو جی سبود یس زن اس نوکر میون یہ ہسا ونان یہ سون نوکر یس زن یہ کاوس ونان کاغ، وہ کچھ نہیں جانتا، تمس پتہ کنچ۔ اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں، اس نے دوسری بات شروع کر دی۔ ام بروٹے یہ ون امس مول کی ام کر دویم کت شروع۔ دیکھیے بابو جی، بولا کہتا ہے کہ آسمان میں ہاتھی اپنے سونڈوں سے پانی برساتے ہیں۔ یہ بولا ہسا بیاکھ اکھ لڑکا یہ ہسا ونان آسمان پہ ہسا یہ زن ہش پنہ تمو یہ اس کن آب برساوان۔ بولا ایسی ہی جھوٹی باتیں کرتا ہے، بولا ایسے اپز کتھ ونان۔ میرا گھر، میں نے ہنس کر منی سے کہا، میں ون اسان امس منی تو بولا کے ساتھ جا کر کھیل، گن نیر بولا ست، مجھے اس وقت کام کرنا ہے، یہ سا ونکس کام کرے۔ میرا گھر سڑک کے کنارے ہے، میون گھر یہ سا یت سڑک پٹھے۔ ایک دن منی میرے کمرے میں کھیل رہی تھی، اکہ دہ منی گندان میانس کمرس مز، اچانک وہ کھیل چھوڑ کر برآمدے میں دوڑ گئی۔ اچانک ترو ام گندن اتی تو اور زور زور سے کابلی والے او کابلی والے پکارنے لگی۔ اچانک گئے نیبر درائے، ام کور بڑ لج ونہ، او کابلی والے، او کابلی والے۔ کابلی والے کے کندھے پر میوے کا تھیلا اور ہاتھ میں انگوروں کی پٹاری تھی۔ اس کابلی والے سودا کنن وول اس، ام سندس ات پھکس پہ امس کم پھکس پہ امس میوک اخ ٹوکر اخ تو ٹھیلہ اخ، بیس امس اتھن مز انگور کی پٹاری تھی، انگوروں کی پٹاری تھی، بیس امس دچھ نمن مز اتھن مز، موٹے کپڑے کا ڈھیلا ڈالا کرتا، امس موٹے موٹے پلو لگت یم زن
आम पर खोल पालो साफा बांधे लंबे ढील डोल का एक काबुली सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। यह जन अमिस लगित खुल पलो डीला डोला तो यह पकान सड़क पे वार वार पका। मुन्नी की आवाज़ सुनकर हंस मुख काबुली वाले ने घूम कर देखा। ये मुन्नी हज आवाज़ बोज यह बड़ असमुनी काबुली बोल यह सौदा करन वोल वुच पथ कुन मुन्नी कुन। मुन्नी घबरा गई। मुन्नी लकट कोर ये घबराए वारिया और इस काबुली को फाटक में आता देख कर अंदर भाग गई। तो यह चाय अंदर वुचन यह काबुली वो यह सौदा करन वोल वुचन पन्नस आंगनस मज अचान तो अमिस कर अमिस गई वारिया ज़्यादा घबराए इसलिए कि मुन्नी की माँ कहा करती थी ये घबराए तवे तिकाज अमिस मोज अक्सर वना कि काबुली वाले बच्चों को थैले में डाल कर ले जाते हैं। यम सौदा करन वल पन्नस ठेलस मज शुरन बरा तो निवा। मैंने मुन्नी का खौफ दूर करने के लिए उसको अंदर बुलाया। मुन्नी हुद खौफ दूर करने खतर बुलो में अंदर। काबुली अपने झोली से किशमिश निकाल कर मुन्नी को देने लगा। काबुली लोग पन ये ठेल मज लोग किशमिश काटने तो लोग ये मुन्नी दिन। मुन्नी किसी तरह लेने पर राजी न हुई। मुन्नी मोहनस न कहें। इसका शुबा और भी बढ़ गया। अमिस बढ़ा बेशक पोज किन निवा बचन सूर्य। वो दौड़ कर मुझसे लिपट गई या तेज जोर जोर कर कोरन मिनाल मुत काबुली वाले से मेरा तारुफ इसी तरह हुआ। इथे कना गो में अमिस सौदा करन वाले से तारुफ। मैं एक रोज़ किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा था। बोस अक दह क्या थी ज़रूरी काम पे में बोस गसान कोतन द्रामुत दरवाजे पर देखा। दरवाजे पर वुचम कि मुन्नी उस काबुली से बड़े मज़े से बातें कर रही थी। दरवाजे पर वुचम मुन्नी कर बड़ा मज़े सान अमिस सौदा करन वाले से कथ। वो बादाम और किशमिश लिए हुए थी। अमिस अथस मज बादाम तो किशमिश। मैंने काबुली से कहा यह सब क्यों दिया। मैं वो अमिस सौदा करन वालिस आप मत देना मत दस बे। ये कहकर मैंने जेब से एक अठन्नी निकाल कर काबुली को दी। ये वन कड़ में चंद मज अठन्नी तो दिजमस। उसने बिला झिझक अठन्नी लेकर जेब में डाल ली। एम कर रटन ये अठन्नी थवन पन्नस चंदस मज। जब मैं काम से लौट कर घर आया ये काम पे आउस वापस तो मैंने देखा कि इस अठन्नी की वजह से घर में बड़ा शोर मचा हुआ है कि यह अत अठन्नी पे ज़्यादा शोर गुमुत गरस मज। मुन्नी की माँ उससे डांट कर पूछ रही है कि तूने इससे अठन्नी क्यों ली। अमिस मोज पाने वन अमिस मुन्नी दपस ऐ क्या रटत अमिस अठन्नी। मुन्नी की आंखों में आंसू भर आए। मुन्नी हंदिस जन अचन मज आव ओश। उसने कहा एम वनस मैंने नहीं मांगी मैं न से मुझ अमिस वो अपने आप दे गया। तम दिस पाने में अठन्नी। मैं मुन्नी को लेकर बाहर चला गया। मैं तुझ पान यह कोर तो द्रावस नेबर। तो अतन पोर हिस्सा तो बाकी हिस्स अमुक काबुली वाला अमुक वन बह माने सुबह इंशाअल्लाह। शुक्रिया।